والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، آج جو 22واں اور 30واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، اس پارے کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ سورہ فاطر، جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ مسلمان کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں، اور دوسرے وہ جو مسلمان ہیں اور جن کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، اور تیسرے وہ کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ تو ایسے تینوں گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات بڑی زبردست طریقے سے ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے انسانوں، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے مومنوں، اے کافروں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کی طرف۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ضرورت سے، اللہ تعالیٰ کی اس توجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہو۔ جس بندے سے اللہ کی توجہ ہٹ جائے گی، وہ بندہ تو گیا ہی گیا۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، بلکہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو تمام آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جاعل الملائکۃ رسلا، اور وہ رسولوں کو اپنا، فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے پیغام کا کام کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ فرمایا جس کے بارے میں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں یاد رکھو اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہوئی ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین میں تمہیں کوئی رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ فانا تؤفکون، تم کس طرح کی باتیں بناتے ہو؟ اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، لیکن جانا سب نے اللہ کی طرف۔ اس صورت کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کر رکھو۔ شیطان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، یا یہ نہ کہو کہ شیطان میرے ساتھ تو رعایت کر دے گا۔ شیطان نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرنی، وہ سب کے ساتھ برابر ہے۔ اس لیے فرمایا گیا فاتخذوہ عدوا، اس کو تم بھی اپنا دشمن بنا کر رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہوں کو جمع کرتا ہے تاکہ ان کو جہنم کے اندر اٹھا کر لے جائے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ساری کائنات کے اندر ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑ لے تمام انسانوں کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تم اس زمین کے اوپر کوئی چوپایا بھی نہیں دیکھو گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ اس نے گناہوں کے باوجود ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ اور وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس نے تم کو چھوڑا ہوا ہے، مؤخر کیا ہوا ہے، ڈیلے کیا ہوا اس نے اپنے عذاب کو۔ کیوں؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مخصوص وقت تک۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وقت کون سا آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ سورہ فاطر ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کے بارے میں اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست سورہ ہے، اس کے اندر 5 رکوع ہیں، اور اس سورت کے اندر بنیادی طور پہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ مر رہا ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے، وقت وفات بھی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اصل میں یہ سورت زندگی کے لیے ہے۔ یہ اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری آنے والی ایک زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کر کے جاؤ۔ یعنی جو
حالت نزع میں بندہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کے سامنے پڑ جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے نا، اتنی عربی تو آتی ہو کہ اس صورت کے اندر بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ جو زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور اس زندگی کے اندر تمہیں پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر وہاں آگے آگے جانا ہے، پھر وہاں پر تمہارے لیے سفر ہی سفر ہے، اردو والا سفر بھی اور انگلش والا سفر بھی، دونوں سفر ہیں، یعنی وہاں پر مشکلات ہی مشکلات ہوں گے۔ قبر کو آپ دیکھیں پہلا مرحلہ ہے، لیکن قبر کے بارے میں فرمایا کہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جب قبر تنگ ہو جاتی ہے تو پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتی ہیں، تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر جب منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر کی شکل اتنی خوفناک ہے کہ مومن بھی ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز جاتا ہے کہ یہ کیا مخلوق آ گئی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو استقرار عطا کرتا ہے۔ لہذا قبر ہی سے، بلکہ قبر تو کیا، جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے۔ موت آنے کے وقت ہی جو فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، وہ دکھا دیتے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہے۔ یا تو وہ اس کی روح کو نکالیں گے جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، ایسے آرام سے، اور یا پھر ایسے کہ جیسے ململ کا کوئی کپڑا ہو اور اس کو کانٹے کے اوپر ڈال دیں، اب جتنا آپ کھینچیں گے اس کے دھاگے اتنے نکلیں گے، اور وہ آسانی کے ساتھ نہیں نکلے گا، وہ ادھڑتا، اور اس کے اندر سے ہر دھاگا جو الگ الگ اور اتنی تکلیف کے ساتھ۔ یہ روح جب نکالی جاتی ہے کسی کافر کی یا کسی نافرمان کی تو وہ ایسے نکالی جاتی ہے کہ وہ گویا کہ کانٹوں کے اوپر آپ نے کسی پر باریک کپڑے کو رکھ دیا ہو، لہذا وہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین اصل میں یہی بات کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی رسالت میں گواہی دے یا نہ دے، انک لمن المرسلین، ہم نے گواہی دے دی کہ آپ رسول ہیں۔ جب اللہ نے گواہی دے دی تو دنیا ساری بھی اگر انکار کر دے تو رسالت کا انکار نہیں کر سکتی۔ رسالت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور قریش کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ بنایا گیا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک نام ہے، اور والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا راستہ کوئی غلط راستہ نہیں ہے، جو بھی آپ کے ساتھ چلے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ اور جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو وہ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی معیت ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے عزیز اور رحیم رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا ہے پہلے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو خبر ہی نہیں کسی چیز کی۔ وَلَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثر لوگوں پر حق جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لا رہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو ان کے گردنوں کے اندر اب توق ڈل چکے ہیں، اور توق ڈل جاتا ہے نا، بندہ پھر دیکھ نہیں سکتا کہ ادھر ادھر، بس وہ بالکل ہی جام ہو جاتا ہے ادھر، وہ بس اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اب یہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، انہوں نے اپنی اس ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اصل میں ڈرتا تو وہ ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، جو اس نصیحت کی پیروی کرتا ہے، وہ خشی الرحمن بالغیب، جو رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فبشرہ، اس کو آپ خوشخبری دے دیں، بمغفرۃ، کہ اس کے لیے مغفرت ہے، واجر کریم، اور بڑا رسپیکٹفل اس کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر کے رکھا ہو، اس کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے وہاں پہ۔ اس کے لیے کیسی رسپیکٹ ہے کہ فرشتے ہر طرف سے اس کے لیے سلامتی کے، اس کے اوپر سلام پیغام لے کر آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ مردوں کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ پھر یہاں پر ایک بستی والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو،
اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو، جان لو، ہمارا رب جانتا ہے، ہم تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن ہمارے ذمہ کام ہے بات پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے؟ ان کو منحوس کہا، رسولوں کو کیا کہا کہ تم کون ہو؟ نعوذ باللہ منحوس ہو۔ انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے سر پہ، آئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اس کنارے سے، بستی کی دوسری جگہ سے، لوگوں ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لوں؟ اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتے ہیں نا انہیں لوگوں میں سے کھڑا کہ بھئی دیکھو یہ آدمی ہے نا، اس کے پاس بھی وہی 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ اور 2 آنکھیں اور 1 عقل ہے، تمہارے پاس بھی تو وہی کچھ ہے، اس نے اگر حق کو پہچان لیا تم کیوں نہیں پہچان رہے؟ بہرحال جب انہوں نے قتل کر دیا اس کو، تو ہم نے کہا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، کیسے میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرا شمار عزت دار لوگوں میں کر دیا، ریسپیکٹڈ پیپلز کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اس کے بعد پھر ہم نے اس قوم پر بس پھر عذاب ہی بھیجا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ تھی، اور فاذا هم خامدون، سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کسی کے پاس اٹھنے کی جرت نہیں تھی۔ یا حسرۃ علی العباد، اے افسوس ان بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول، جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس، الا کانوا بہ یستہزئون، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ علم یروا، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ انہوں نے وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر زمین کی مثال، زمین مردہ ہے نا، مردہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، اس کے اندر سے تمہارے لیے کھیتی اگاتے ہیں، وہ کھیتی تمہیں زندگی دیتی ہے، تم کھانا نہیں کھاؤ مر جاؤ گے، لیکن کھانا کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک مردہ زمین سے۔ اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم اس کے پھل کھاؤ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کام کیے ہیں ان کو تم دیکھتے رہو، افلا یشکرون، کیا تم شکر گزار بندے نہیں بنتے؟ یہ تو ایک آیت اس سورہ یاسین کی ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ دھیان سے اور غور سے پڑھیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف جانے کے لیے انسان تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو موت اگر ہم دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کی بات تم کرتے ہو، اگر یہ وعدہ پورا ہو جائے تو پھر ان کے پاس تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ہم جا کے گھر والوں کو بتا کر آئیں کہ فلاں بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ کا یہ پاس ورڈ ہے، یہ ATM کا کوڈ ہے، یہ بتا بھی نہیں۔ جب ہم موت آتی ہے نا تو بندہ یہ بتا بھی نہیں سکتا، پھر یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے پیسے کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، پھر یہ نہیں بتا سکتا کہ میری فلاں جائیداد میں نے کس طریقے سے حاصل کی ہے، ہر چیز۔ فلا یستطیعون توصیۃ، وہ وصیت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر واپس بھی نہیں جا سکیں گے۔ پھر قیامت آئے گی تو قیامت پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ کہیں گے ہائے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا۔ فرمایا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے، صدق المرسلون، اور جس کے بارے میں رسولوں نے بات کی تھی، اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اصحاب جنت ہوں گے وہ تو بہترین مزوں میں ہوں گے، ان کے اہل خانہ بھی بڑے بڑے سایوں کے اندر ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پر ہر وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کی ہی بات ہوگی۔ اور اس دن کہا جائے گا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے، لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کے شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ، بما كنتم تکفرون، جس کی وجہ سے کہ تم نے کفر کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اليوم نختم على افواههم، آج کے دن منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ اب انسان سوچتا ہے ہاتھ کیسے بولیں گے، یہ نہیں سوچتا کہ زبان کیسے بول رہی ہے، زبان بھی تو گوشت ہی ہے نا، اس کے ساتھ کوئی اکثر چیز تو نہیں لگی ہوئی،
لیکن یہ ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پھر سبحان یعنی تعریف اسی رب کی ہے کہ جو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، الیہ ترجعون، اور سب کو لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ صافات ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو جہنمیوں کا باہمی لعن طعن اور جہنمیوں کا خوشگوار مکالمہ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، توحید کی دعوت، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی پھر تعمیر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ آزمائش بہت بڑی تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ دیکھیے وہ آزمائش کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس کا مطلب ہے کہ آزمائش باقی بہت بڑی تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، لیکن اس کا اجر بھی دیکھیں، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ وبشرناہ باسحاق نبیا، پھر ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ابا جان نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی دیکھیں کتنا سعادت مند تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان یہ خواب نہیں ہے، حکم ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ، ایک بیٹا اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کر دو۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر نیچا کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کو نیچے رکھ دیا کاٹنے کے لیے، اس وقت ہم نے کہا کہ ابراہیم بس یہاں تک امتحان تھا، اب آگے اجر شروع ہو جاتا ہے۔ اب پوری دنیا قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہر سال جانور ذبح کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، پھر حضرت الیاس علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تعریف اسی رب کی ہے جو کہ رب العزت ہے، عزتوں کا رب ہے، عما یصفون ہر چیز کو جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو، سلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام رسولوں پر، الحمد للہ رب العالمین، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں۔ سورہ صاد ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور اس کے بعد رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، قریش کی مذمت کی گئی ہے، اور تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ایک رسول ہیں، نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ان کو دی اور بہت بڑی حکمرانی بھی دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس پر نہ غرور کیا نہ تکبر کیا، بلکہ شکر ادا کیا۔ اور دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ جن پر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، بستی والوں نے نکال دیا، اولاد ساری کی ساری مر گئی، مال و اسباب ضائع ہو گیا، لیکن اس حالت میں بھی کیا ہوا؟ انا وجدناہ صابرا، اللہ اس کو گارنٹی دے رہا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ہم نے اس کو صابر آدمی پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کی تعریف بیان کر رہا ہو نا، اس کو پھر کسی اور تعریف کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایوب علیہ السلام ہے کہ کتنی سخت آزمائش آئی، تکلیف آئی، اتنی تکلیف کہ سب نے چھوڑ دیا، سوائے ایک بیوی کے اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ سب نے ان کو کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ یہاں سے، اس کی بدبو سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے باوجود صابر رہے۔ صبر بہت اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا۔ پھر اس وقت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ابلیس یعنی جو شیطان ہے اس کی نافرمانی کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ ہاں اب اس کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، لیکن جو مخلص بندے ہیں ان پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ اور فرمایا ان و الا ذکر للعالمین، یہ اللہ کا ذکر ہے جو کہ
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اور اس کے بعد سورہ زمر ہم نے پڑھی ہے. سورہ زمر کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا اور اس کے بعد توحید کا ذکر کیا. توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر فرمایا کہ 3 تاریکیاں ہوتی ہیں, 3 اندھیرے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر, اور ان اندھیروں سے میں نے تمہیں باہر نکالا ہے. اور فرمایا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی ہے کہ جس کے کئی آقا ہوں. ایک بندہ ہے نا, اب آپ خیشہ میں جاتے ہیں نا تو آپ کے اوپر ایک ملازم ہوتا ہے, ایک آقا ہوتا ہے, ایک جو سانچو ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی اس کے بہت سارے سانچو ہو جائیں, بہت سارے مالک ہو جائیں, تو وہ کس کے پاس جائے گا, کس کی بات مانے گا, کس کا حکم بجا لائے گا؟ تو فرمایا کہ مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے بہت سارے آقا ہوں, اور مومن کی مثال ہے کہ جس کا ایک ہی آقا, ایک ہی مالک ہو. تو ایک مالک کی بات ماننا آسان ہے کہ بہت سارے مالکوں کی بات ماننا آسان ہے؟ صحیح بات ہے. یہ کامن سینس. اللہ تعالیٰ لاجیکلی بات انسان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شرک نہ کیا کرو. شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, اس لیے کہ تم لوگ اگر شرک کرو گے تو یاد رکھو. پھر یہاں بھی یہ بات فرمائے گی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب. نصیحت حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمتك يا رب.